بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم باب چہارم کا سبق نمبر 2 نماز اہمیت و فضیلت اور فرائض پڑھیں گے۔ نماز کا معنی و مفہوم۔ نماز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے دعا کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں نماز سے مراد قیام، رکوع، سجدہ اور خاص اذکار پر مشتمل ایسی عبادت ہے جو خاص اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔ پیارے بچوں، لفظ نماز جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان میں نماز کے لیے صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا معنی ہے دعا کرنا۔ دین اسلام کی روح سے یعنی شریعت میں نماز سے مراد قیام یعنی کھڑے ہونا، رکوع، سجدہ اور خاص اذکار پر مشتمل ایسی عبادت ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ادا کی جاتی ہے تو اسے نماز کہتے ہیں۔ نماز کی اہمیت و فضیلت۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ یہی عمارت اسلام کی بنیاد ہے، گویا اسی پر دین کا دار و مدار ہے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ نماز کے علاوہ باقی تمام عبادات خاص لوگوں پر مخصوص اوقات ہی میں فرض ہے۔ زکوٰۃ مالدار مسلمانوں پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ حج بھی صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ صاحب استطاعت کا مطلب ہے جو کوئی مالی حیثیت رکھتا ہو، یعنی حج کے جو اخراجات ہے وہ برداشت کر سکتا ہو تو اسے کہتے ہیں صاحب استطاعت۔ اسی طرح روزے سال میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور جو شخص سخت بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو اسے روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے۔ لیکن نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ کسی بھی حالت میں انسان کو نماز چھوڑنے کی رخصت نہیں دی گئی۔ بیماروں، کمزوروں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین کو بھی جنگ کے دوران میں وقت ہو جانے پر نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، یعنی جو کوئی فوت ہو جاتا ہے تو روز محشر قیامت کے دن اس سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کا حساب سب سے پہلے ہوگا۔ نماز کی ادائیگی سے بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سردیوں کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ درختوں کے پتے جھڑنے کا موسم تھا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑ لی تو ان کے پتے گرنے لگے۔ آپ نے مجھے مخاطب کیا اور فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا جب کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ ان کے وقت پر ادا کرے اور رکوع ٹھیک طرح سے کرے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو معاف کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر سوجن آ جاتی تھی۔ رحلت کے وقت یعنی اس دنیا سے چلے جانے کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت یہ تھی کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کا ترجمہ ہے اپنی نماز اور ملازموں کا خیال رکھو۔ نماز کے فرائض، نماز کے درست ہونے کے لیے 14 تو اس کو بچوں اب کرے 13 چیزیں ضروری ہے۔ ان میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہوتی، یہ نماز کے فرائض کہلاتے ہیں۔ ان میں سے 7 چیزیں تو وہ ہے جن کا نماز سے پہلے اہتمام کرنا ضروری ہے، ان کو نماز کی شرائط کہا جاتا ہے، اور 7 چیزوں کا نماز کے دوران میں خیال رکھنا ضروری ہے، ان کو ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کے فرائض کی تفصیل درج ذیل ہے۔ شرائط نماز یعنی نماز ہونے کے لیے نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیزیں ضروری ہے اس کو شرائط نماز کہتے ہیں۔ نماز سے پہلے 7 شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، نماز کے لیے انسان کا جسم پاک صاف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نماز ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا لباس صاف ستھرا ہو اور اس پر کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ نمبر 3، جس جگہ پر نماز پڑھی جائے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ نمبر 4، نماز کے وقت سطر چھپانا ضروری ہے۔ مرد کا سطر ناف یعنی پیٹ کے نچلے حصے سے گھٹنوں تک ہوتا ہے، اور عورت کا پورا جسم سوائے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سطر ہے۔ نمبر 5، اسلام نے ہر نماز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز مقررہ وقت کے اندر ہی پڑھی جائے۔ اگر نماز مقررہ وقت سے پہلے ادا کر لی جائے تو وہ نماز بالکل نہیں ہوگی، اور اگر وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کی جائے تو وہ قضا یعنی تاخیر سے ادا کی گئی نماز ہوگی۔ نمبر 6 ہے نماز ادا کرنے کے لیے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو قبلے کی سمت یعنی طرف معلوم نہ ہو سکے تو وہ اندازے سے قبلے کی جانب منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 7 ہے نماز سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے۔ پیارے بچوں، یہ تھے شرائط نماز۔ اب ہم ارکان نماز کی طرف آئیں گے۔ ارکان نماز، ارکان رکن کی جمع ہے، یعنی نماز کے جو ارکان ہیں تو وہ ہم پڑھتے ہیں۔ یہ نماز کے وہ 6 ساتھ ہے تو اس کو 6 کریں۔ وہ 6 فرائض ہے جن کو نماز میں ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی جب ہم نیت باندھتے ہیں تو سب سے پہلی جو تکبیر ہوتی ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے قیام کرنا، یعنی کھڑے ہونا۔ نمبر 3 ہے قرأت کرنا، یعنی کوئی سورت، کوئی 3 آیات سورہ فاتحہ کے بعد پڑھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، قاعدہ کرنا۔ یہ آخری والا آپ کاٹ دیں۔ نماز کے فوائد، آپ نماز کے فائدے پڑھیں گے۔ نمبر 1، نماز پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، قرب نزدیکت۔ نمبر 2، باجماعت نماز کی ادائیگی سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق اور نظم و ضبط کی فضا قائم ہوتی ہے۔ نمبر 3، نماز انسان میں پابندی وقت کی عادت پیدا کرتی ہے۔ نمبر 4، نماز معاشرتی تعلقات کے فروغ کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 5، نماز قیامت کے دن نجات کا باعث ہوگی۔ نجات یعنی آزادی کا، خلاصی کا دن۔ پیارے بچوں، اب ہم سرگرمی یعنی تفخیم کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، نماز لفظ ہے فارسی زبان کا۔ نمبر 2، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نصیحت تھی۔
نماز کی حفاظت کرو۔ نمبر 3، انسان خواہ کسی بھی حالت میں ہو اسے چھوڑنے کی رخصت نہیں دی گئی نماز۔ نمبر 4، حدیث کے مطابق نماز ادا کرنے سے مسلمان کے گناہ جڑ جاتے ہیں درخت کے خشک پتوں کی طرح۔ نماز کے فرائض ہے 13۔ پیارے بچوں، آپ نے اس MCQs کو ٹھیک طرح سے نشان لگانی ہے اور پھر اس کو واٹس ایپ گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ والسلام۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما